سے، علم اور عمل سے، یاد رکھ لیں، علم اور عمل سے ایمان کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی. یہ پالش کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے آگے چل کر، یہ آگے چل کے پالش کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے علم اور عمل. مگر ایمان کی بنیاد نہ علم پر قائم ہوتی ہے نہ عمل پہ قائم ہوتی ہے. یاد رکھنا، ایمان کی بنیاد محبت اور ادب پر قائم ہوتی ہے. اگر ایمان کی بنیاد علم پر قائم کرنا ہوتی تو آقا علیہ السلام کو عرب کے امیوں میں، عرب کے ان پڑھوں میں نہ بھیجا جاتا، تاجدار کائنات کو بعثت کے لیے سرزمین روم میں بھیجا جاتا، یونان میں بھیجا جاتا. یونان میں علم بھی تھا، فلسفہ بھی تھا، سائنس بھی تھی، طب بھی تھا. علم اور تہذیب میں یونان عروج پر تھا، رومن امپائر عروج پر تھی. عرب کے بدو تو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. کہا بعث فی الامیین رسولا، ان پڑھوں میں بھیجا. اگر ایمان کی نشو و نما کے لیے علم کی فضا سازگار ہوتی تو حضور کی بعثت یونان میں کی جاتی جہاں پہلے زمین میں علم موجود تھا. تو زمین میں جہاں علم تھا، فلسفہ تھا، وہ سرزمین نہیں چنی، وہ خطہ چنا جہاں سرے سے ان پڑھ تھے. ان پڑھ 10 لاکھ کی آبادی تھی مکہ کی، اور 15 آدمی اپنے دستخط کر سکتے تھے، نام لکھ سکتے تھے. ان پڑھوں میں بھیجا. قرآن کہتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا. کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ ایمان کی نشو و نما کے لیے علم بیسک ریکوائرمنٹ نہیں، ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے، وہ ہے محبت اور ادب. اگر علم غالب آ جائے، علم محبت کو داخل نہیں ہونے دیتا، علم ادب کو داخل نہیں ہونے دیتا. محبت آ جائے تو زبان پہ تالا لگ جاتا ہے. محبت کہتی ہے خبردار، بولنا نہیں. علم کہتا ہے چپ نہیں رہنا، علم کہتا ہے چپ نہیں رہنا، بول. محبت کہتی ہے نہیں، خاموش. علم مقابلہ کرتا ہے، علم موازنہ کرتا ہے. ادب کہتا ہے یہ مقابلہ حرام ہے، موازنہ منع ہے. شیطان نے طریق علم بنایا تھا. جب حکم ہوا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، شیطان کا علم بول اٹھا، علم بول اٹھا لم اکن اسجد لبشر، میں اس بشر کو سجدہ کیسے کروں. یہ جملہ بولیے کہاں سے نکل رہا تھا؟ یہ کہاں سے نکلا جملہ؟ یہ علم سے نکلا، قیاس سے نکلا، انالوجی سے نکلا. یہ شیطان کا علم بول رہا تھا لم اکن اسجد لبشر، یہ بشر ہے، اس کو میں سجدہ کیوں کروں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے. آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے گرتی ہے. انا خیر منہ، میرا علم کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، تو بہتر ہو کر کمتر کو سجدہ کیوں کروں. علم ابلیس کو لے ڈوبا، علم ابلیس کو لے ڈوبا، اس کا ایمان بھی غارت گیا. اب یہ سارا مشاہدہ جو ابلیس کا تھا وہ فرشتوں کے پاس بھی تھا. وہ مشاہدہ فرشتوں کے پاس، وہ بھی دیکھ رہے تھے اور اللہ کو سن رہے تھے. انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، میں نے بشر بنایا ہے مٹی سے. اللہ پاک کا کلام سن چکے تھے، تشکیل آدم کو دیکھ چکے تھے. وہی کچھ ابلیس نے دیکھا تھا، وہی کچھ ملائکہ نے دیکھا تھا. اور ابلیس کا علم بول اٹھا کہ سجدہ نہیں کرتا. ملائکہ نے سوال بھی کیا کہ باری تعالیٰ کیسے خلیفہ بنایا ہے ایسے شخص کو. تو پتا چلا علم ادھر بھی تھا، علم ادھر بھی تھا، مگر ابلیس نے فیصلہ علم سے کرنا چاہا، خدا نے مردود بنا کے نکال دیا، شیطان کر دیا. اور جب فرشتوں کی باری آئی، ان کے سوال کے جواب میں رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، چپ کرو، اور باتیں بھی ہیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے.
آدم کو خلافت دینے کے اور سبب بھی ہیں. میں جانتا ہوں، بولیے تم نہیں جانتے. اب میں ایک سوال کرتا ہوں، اللہ کا جواب ہے قرآن میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. دو آدمی بٹھا دیں، ایک پیکر علم، ایک پیکر محبت. ایک نیرا عاشق محبت والا، ایک نیرا عالم علم والا، اور یہ جواب دونوں کو دے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. بولے کون مانے گا؟ جواب دے کون مانے گا؟ علم والا مانے گا یہ جواب کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ نہیں، وہ تو مقابلے پر آئے گا. میں کیوں نہیں جانتا؟ وہ کہے گا میں کیوں نہیں جانتا. علم ٹکرائے گا، اور جو محبت والا محبوب کا جملہ سن کے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا، وہ سر جھکائے گا. شیطان اکڑ گیا، فرشتے گر گئے، وہ لعین ہو گیا، فرشتے مقرب ہو گئے. محبت یقین ڈالتی ہے، علم اکڑ پیدا کرتا ہے، ایروگنس پیدا کرتا ہے، علم برابری پیدا کرتا ہے. محبت جھکاتی ہے، تواضع کرتی ہے. علم سوچتا ہے یہ کروں یا نہ کروں. محبت مجنو کے کتوں کے پیر بھی چماتی پھرتی ہے، مجنو کے شہر کے در و دیوار بھی چومتا ہے. محبت کہتی ہے چوم. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا دو باتیں شروع میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بات شروع کرنے سے پہلے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اب مجھے جواب دیں، ابھی دلائل شروع نہیں کیے، قرآن کی ابتدا ہے، پہلی سورت ہے فاتحہ کے بعد. ابھی دلائل شروع نہیں کیے، بگننگ ہے. اور بگننگ میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. بولیے علم ماننے کو تیار ہے؟ وہ کہے گا کوئی دلیل ہو. دلائل بعد میں آئے، دلائل، مگر شک کو رد پہلے جملے میں کر دیا. علم کبھی ایسی بات قبول نہیں کرتا. تو رب نے کہا تو قبول نہ کر اے علم، میں نے تجھے ایمان کی بنیاد ہی نہیں بنایا. تو کیا بنیاد ہے؟ فرمایا یؤمنون بالغیب، جو آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں، بن دیکھے مان لیتے ہیں. تو لوگوں، بن دیکھے ماننا اہل علم کا شیوا نہیں، اہل محبت کا شیوا ہے. اہل علم کا شیوا نہیں، اہل محبت کا شیوا ہے. قرآن کی پہلی دو آیتوں نے لا ریب فیہ اور یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ماننا اور شک نہ کرنا، ان دو آیتوں نے سبق سکھا دیا کہ ایمان کا پودا علم کی زمین میں نہیں اگتا، ایمان کا پودا عشق و محبت کی زمین میں اگتا.